نہ لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے بس میں اگر ہو تو مجھے بھول جانا، تمہیں بھولنے میں شاید مجھے زمانہ لگے۔ آپ کی اتنی خوبصورت سماعتیں تھیں۔ حاضرین، اب آئیے میری آواز کی لہروں پر سفر کرنے والے ساتھیوں، بزم کی رانائی آپ کے ذوق جمال کی منتظر ہے۔ یہ وہ محفل ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ وہ بزم ہے کہ جس سے آپ کو سکون میسر ہوگا۔ آئیے مادی دنیا کے ہنگاموں سے کچھ دیر کے لیے نکلتے ہیں اور ان لمحات کے آغوش میں پٹھا لیتے ہیں جو لمحات ہمیں خود کو اپنے آپ سے ملاتے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ اور آپ حضرات کی خاموشی ہمارے فنکاروں کے فن کا صدقہ ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں الفاظوں کی مالا کو پروں، آئیے اپنی بخشش کا سامان فراہم کرتے ہیں، اس ذات کبریا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس کے قبضے میں میری، آپ کی اور پوری کائنات کی باغڈور ہے۔ وہ ذات جس نے عدم سے وجود کے سفر کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو حسن نازوال کی نعمت سے نوازا، اس کے لیے میں اس فنکار سے گزارش گزار ہوں۔ وہ ایسا فنکار ہے جس کا نام بھی محبوب ہے، جس کا کام بھی محبوب ہے، جس کی جلوت بھی محبوب ہوا کرتی ہے، جس کی خلوت بھی محبوب ہوا کرتی ہے، جس کا بولنا بھی محبوب ہوا کرتا ہے، جس کا خاموش رہنا بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ علماء کے طبقے میں وہ بڑی محبوب اور مقبول ترین شخصیت ہوا کرتی ہے۔ وہ شخصیت ایسی ہے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میری زبان پر یہ الفاظ آ جایا کرتے ہیں، یہ شعر آ جاتا ہے کہ وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، چاند کسے کہتے ہیں خوب سمجھتے ہوں گے، وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، چاند کسے کہتے ہیں خوب سمجھتے ہوں گے۔ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری کہ لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ آئیے گزارش کر لوں حضرت قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ آپ تشریف لے آئے، تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز فرما دیں۔ جی واہ کیا تاثیر ہے تیرے لہجے میں، جب تو بڑھتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ حاضری جناب حضرت قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا آغاز فرما رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مجمع نور و ندھت کی گلفشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ حاضری قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں، ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ ضابطہ اور یہ قانون ہوا کرتا ہے کہ کوئی سا بھی پروگرام ہو وہ کسی نہ کسی اولو العزم اور صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت رفع پذیر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جو اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے سامعین کو بصیرتیں تقسیم کر دیا کرتی ہے، جن کا زبان حال سامعین کے لیے، عوام الناس کے لیے یوں گویا ہوا کرتا ہے کہ نیت صاف رکھ،
تیرے مقدر کی کلی کھل جائے گی، مظلوم کی آہ سے بچ عرش و کرسی ہل جائے گی، نیت صاف رکھ تیرے مقدر کی کلی کھل جائے گی، مظلوم کی آہ سے بچ عرش و کرسی ہل جائے گی، خدمت خلق خدا بھی ضروری ہے شبلی، صرف جمعہ پڑھنے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ اس طرح کی عکاسی کرنے والی شخصیت وہ ہوا کرتی ہے مفکر قوم و ملت جناب حضرت مولانا مفتی اویس اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جو کہ صدر ہیں جمعیت علماء ضلع بجنور کے۔ آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں اور اس خوبصورت پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ ہی کی صدارت میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کرے گا۔ حاضرین، ایک اور وہ شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور جس نے اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، وہ شخصیت ہے جو زبان حال سے اس طرح گویا ہوا کرتی ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم میرے ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، اور تم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح، اگر دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ یہ شخصیت ہوا کرتی ہے جناب حضرت مولانا محمد اقرار بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جن کی کنوینرشپ میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ حاضرین، اب آئیے اپنی سماعتوں کے کشکول کو ذرا سیدھا کر لیجئے، کیونکہ اب بزم کے اندر وہ خوشبو بکھرنے والی ہے جس کی لپک سے مشام جام مدتوں تک مہکتے رہیں گے۔ اس وقت نعت نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اس شخصیت کے حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں کہ جس نے بہت کم مدت میں ان ترقیات کی منزلوں کو طے کیا ہے جو عام طور پر حاصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ یوں کہا جائے تو کوئی بیجا نہ ہوگا کہ یہ وہ جگنو ہے جو آفتاب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس ایک طرف طلسم ساموری ہوا کرتا ہے تو دوسری طرف عقیدت محبت کے وہ الفاظ اور وہ اشعار ہوا کرتے ہیں کہ وہ وضو کرا کر الفاظوں کو عقیدت اور محبت کے ساتھ جب مائک پر نغمہ سرا ہوا کرتا ہے تو سارا کا سارا مجمع سحر زدہ ہو کر یوں کہنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ شاہ کونو مقام اپنا بنا لو ہمیں، یہی ہے تمنا کہ وہیں بسا لو ہمیں، شاہ کونو مقام اپنا بنا لو ہمیں، یہی ہے تمنا کہ وہیں بسا لو ہمیں، روح بے چین ہے شبلی دل بے قرار میرا، کر دو نظر کرم مدینہ بلا لو ہمیں۔ یہ وہ ذات ہوا کرتی ہے جس کو میں اور آپ اور پورا ضلع بجنور عزیزم حمزہ ایاز سلمہ بجنوری کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ آئیے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عزیزم حمزہ ایاز سلمہ بجنوری سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور نعت سرور کونین پیش فرما دیں۔ حمزہ ایاز بجنوری مائک۔ فنا ہونے کی جستجو کی ہے، تیری چاہتوں فنا ہونے کی جستجو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی تیری یادوں سے گفتگو کی ہے۔ حاضرین، جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہرائچ کی سرزمین سے وہ مشہور و معروف شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جس کو سننے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع بے چین و بے قرار ہوا کرتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے اس عظیم مہمان کو نہ سنیں گے تو یہ یقیناً ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ حاضرین، حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت والا کا جلال بھی دیکھا، جمال بھی دیکھا اور زلفیں بھی دیکھی۔ حضرت والا جب خطاب کر رہے تھے تو میری زبان پر یہ الفاظ آ رہے تھے کہ چھیڑتی ہیں کبھی لب کو
کبھی رخساروں کو چھیڑتی ہے، کبھی لب کو کبھی رخساروں کو، ان زلفوں کو تم نے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اور ہمارے مہمانان نظام کا بھی۔ جو بچے حاصل ہوئے ہیں اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تمام بچے یہاں تشریف لے آئے، ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں، عزیزم محمد ادیب صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم حافظ محمد مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم حافظ محمد حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم حافظ محمد فردین صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم حافظ محمد طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم حافظ عبد الاحد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزم محمد مصباح الحق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کے تمام بچے تشریف لے آئے اور حضرات علماء اکرام ان کو دستار فضیلت عطا کر دے۔ حاضرین، آپ سکون و طمانینت کو برقرار رکھیں اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام ہماری ادنا سی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس موقع پہ ایک نام نہ لوں گا تو یقیناً بہت ہی ناانصافی ہو جائے گی۔ وہ ذات گرامی وہ ہے جن کو میں یوں کہہ دوں تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ حضرت مولانا اقرار بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دھڑکن، جن کو دیکھ کر، جن کے نام کو سن کر مولانا اقرار بیگ صاحب کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے، وہ سکون و طمانینت چھا جایا کرتی ہے، جو کچھ یوں گویا ہوا کرتی ہے کہ قلم خاموش ہے اور روح میری زخمی ہے، قلم خاموش ہے اور روح میری زخمی ہے، مگر اس درد میں بھی ایک عجیب سی کشمکش ہوا کرتی ہے۔ اور جن کا زبان حال یعنی مولانا اقرار صاحب کا زبان حال ان کو دیکھ کر یوں گویا ہوا کرتا ہے کہ سنا ہے وقت ہر ایک زخم کو بھرتا ہے، سنا ہے وقت ہر ایک زخم کو بھرتا ہے، مگر یہ دل اب بھی صرف تمہارے لیے تڑپتا ہے۔ وہ ذاتی گرامی ہے حضرت قاری مسعود رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جو کہ دوحہ قطر سے تشریف لائے ہیں اور حضرت مولانا کے داماد محترم ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ حافظ منتشف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ساقی عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طریقے سے جناب انتظار حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ صدر محترم بھی ہیں یہاں کے، سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اسٹیج پر جتنے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ ہر ایک ان میں سے یوں گویا ہوا کرتی ہے کہ اب نیند تو آتی ہے مگر خواب نہیں آتے، مجھ سے ملنے اب میرے احباب نہیں آتے۔ نیند تو آتی ہے اب مگر خواب نہیں آتے، مجھ سے ملنے اب میرے احباب نہیں آتے۔ انہیں محبت سے زندگی بسر کرنا نہیں آتا، یا پھر تمہیں شبلی محبت کے آداب نہیں آتے۔ یہ تمام کی تمام وہ شخصیات ہیں جو قوم کو یوں کہا کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں محبت، ہمدردی اور عشق کا وہ معاملہ ہوا کرتا ہے کہ یہ اپنے خطاب سے کچھ اس طرح کی گفتگو کیا کرتی ہے کہ آؤ چلو مل کر بنائیں محبت کی ایک نئی دنیا، محبت بن کے تم مجھ میں سما جانا، وفا بن کے میں تم میں، دوا بن کے تم میری سانسوں میں اتر جانا، شفا بن کے میں تم میں، ادا بن کے تم میری آنکھوں میں رہنا، سکون بن کے میں تم میں۔ یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہوا کرتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی طلباء نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی ہو گئی ہے اور ان کے جو سرپرست حضرات ہیں جمعیت یوتھ کلب ضلع بجنور کی طرف سے اعزازی شیلڈ بموقع تکمیل حفظ قرآن کریم یہ ان تمام بچوں کو مولانا اقرار بیگ صاحب کی جانب سے، حافظ منتشف عالم صاحب کی جانب سے، جمعیت یوتھ کلب ضلع بجنور کی جانب سے ان بچوں کو یہ اعزازی شیلڈ دی جا رہی ہے۔ یہ بچے اپنا اپنا انعام حاصل کرنے دل کی گہرائیوں سے
ان کے والدین کو، رشتہ داروں کو، سبھی کو بہت بہت مبارک۔ مدرسے کے ذمہ داران حضرات کو، انتظامیہ کمیٹی کو، جن حضرات نے کسی بھی طرح کا جانی مالی وقتی تعاون کیا ہے، ادارے کا مولانا کا ساتھ دیا ہے، مدرسے کا ساتھ دیا ہے، سبھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول فرمائے اور دین اور دنیا دونوں اعتبار سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی شایع نشان ترقی عطا فرمائے۔ حاضرین، اب اس وقت موقع ہے کہ آپ کے جو ذائقے کی چاشنی ہے اس کو بدل دیا جائے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا اس شخصیت کے حضور کہ جب وہ اپنا کلام پیش کرتی ہے، وہ ذات گرامی وہ ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں تو سامعین کے قلوب محبت الہی اور عشق رسول میں غوطہ زنی کرنے لگتے ہیں اور تخیل کی پرواز کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی اچھے انداز میں بڑا قیمتی کلام پیش کر رہے تھے حضرت مولانا ثاقب عزیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اسی بیچ ہمارے درمیان وقوع پذیر ہوئے ہمارے علاقے کے وِدھایک منوج پارس صاحب۔ دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ تشریف لائے، میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اچھا ہوا جو بڑے موقع سے تم محفل میں آ گئے، اچھا ہوا جو بڑے موقع سے تم محفل میں آ گئے۔ ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے، آپ کی یہاں تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ اس طریقے سے حضرت وِدھایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر آپ کا یہاں آنا یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قوم کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، قوم کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آئیے چند لمحات کے لیے میں گزارش کر لوں عزت مان عالی جناب محترم منوج پارس ودھایک جی سے کہ آپ چند لمحات کے لیے مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ حضرت ودھایک صاحب مائک۔ بڑے اچھے انداز میں ودھایک منوج پارس جی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور یقیناً ہمارے علاقے کی سیاست کا آپ جھومر ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے حاضرین، اس وقت گزارش کر لوں اس شخصیت سے جو اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود مٹ جائے گا میری داستاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اس وقت گزارش کر رہا ہوں اس اجلاس عام کے سرپرست اعلیٰ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد وقار قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب مسجد عمر فاروق بجنور سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔